السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ پچھلے دنوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے اسی چینل پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور بالخصوص انہوں نے سائپرس ملک کو کس طرح فتح کیا تھا، اس حوالے سے اس میں کافی معلومات تھیں۔ تو اس پر ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسہ آیا ہو کہ آپ صرف معاویہ معاویہ کرتے ہیں، علی علی کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا رتبہ مولا علی سے زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ پیارے بھائی، اگر ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا رتبہ درجہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 کے اندر فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب عشرہ مبشرہ کے بعد ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام رفیع و شان منیع تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں کہ جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار صبا رفتار تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں، مگر فضل صحبت اور شرف سعادت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ تو ان پر لعن تان یا ان کی توہین اور تنقیص کیسے گوارا رکھیں؟ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ مولا علی کا رتبہ کہاں ہے اور حضرت امیر معاویہ کا رتبہ کہاں ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے مولا علی کے مقام کو اگر جو ہے فاصلہ اس کا دیکھا جائے تو اتنا فاصلہ ہے کہ ہزاروں سال تک گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ، ہوا کی رفتار کے ساتھ دوڑتا رہے اور پھر بھی وہ مولا علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اتنا فاصلہ ہے۔ لیکن شرف صحابیت جو ہے یہ خدائی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت ہے کہ انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، لہذا ان پر طعن و تشنیع کرنا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کو، مومن کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں ہو سکتی۔ اب کیونکہ اس دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، آپ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے علماء پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو تخصیص کے ساتھ بیان کریں، بلکہ کسی بھی صحابی رسول کی اگر اس طرح سے گستاخی کی جائے، کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں کوئی کمزور بات کی جائے تو لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی شان و عظمت کو تخصیص کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مراتب میں فرق وہی ہے جس سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، اور حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ اور فرماتے ہیں کہ جو معاویہ کی حمایت میں عیاذ باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی ہے، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت اور نسبت بارگاہ رسالت بھلا دے وہ شیعی زیدی ہے۔ یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مرتبے کا جو فرق ہے وہ تو بے شمار ہے، شمار سے ہی باہر ہے۔ اور اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت امام المسلمین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو گرائے تو وہ ناسبی ہے، وہ یزیدی ہے۔
اور جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو گرانے کی کوشش کرے تو وہ زیدی ہے، شیعہ ہے۔ تو ان دونوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور مسلک اعتدال پر رہنا چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت وہ مسلک ہے کہ جو اعتدال پر ہے، حق بات کو بیان کرتا ہے، کسی بھی شان والی ہستی کی کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی تحقیر نہیں کرتا، بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان تمام کی شان و عظمت پر پہرا دیتا ہے اور اعتدال کے ساتھ ان سب کو مانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کسی بھی معظم شخصیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوں۔ لہذا بادب لوگوں کے ساتھ رہیے، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ سرائیکی زبان کے اندر بیانات، شرعی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے کاشف مدنی سرائیکی کے نام سے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو ویڈیو شارٹ کی صورت میں مل جائے گی۔ آپ اسے کلک کریں گے تو آپ سیدھا چینل پر چلے جائیں گے۔ تو پھر آپ چینل کو جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کر دیجئے۔ ان قریب اس پر انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ لانگ ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔